ایک اپنا ہمارا برانڈ ایمبیسڈر ہے, یہ میں اس کو بلانا چاہوں گا اور آپ سے ملواؤں گا 2 منٹ کے لیے, تاکہ اگر آپ نے کوئی کویشچن بھی کرنا ہو یا پوچھنا بھی ہو بعد میں اسے پوچھ سکتے ہیں. روید اللہ ادھر آؤ, یہ بہت بہادر اور ہمارا برانڈ ایمبیسڈر ہے. یہ جب پیدا ہوا اس کے دونوں اعضاء تھے, میل بھی تھے اور فیمیل بھی تھے. والدہ نے اس کا نام رویدہ رکھا. اچھا, جب رویدہ رکھا تو اس کے بعد اس کا براٹ اپ لڑکیوں والا کر دیا, لڑکیوں والے کپڑے پہنانے, لڑکیوں کی طرح بال لمبے کر دیے, لڑکیوں 4 5 6 سال تک یہ کچھ اسی طرح کرتا رہا. انسانی فطرت میں یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو جینڈر دی ہوتی ہے اور جنس دی ہوتی ہے تو آپ اسی طرف جاتے ہو, اور سائیکالوجیکلی بھی ایسا ہی ہے. وہ سیگمنٹ فرائڈ بھی یہ بتاتا ہے کہ جی جو آپ کی جنس ہوگی آپ اس طرف متوجہ ہوگے. یہ 5 6 سال کے بعد اپنی فیملی کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں لڑکا ہوں. مارتے تھے, کمرے میں بند کر دیتے, تالا لگاتے تھے, لڑکیوں والے کپڑے پہنو گے تو ہم تمہیں فیملی میں لے کر جائیں گے, تم یہ کرو گے ہم پھر تمہارے سے اپنے ساتھ لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں گے کہ یہ ہماری بیٹی ہے. یہ کہتا ہے میں لڑکا ہوں, مانے میرا دوسرا. آپ یقین کیجئے ماشاءاللہ اس کا ایک بھائی گورنمنٹ کالج میں فائنل میں پڑھ رہا ہے, CSS کا ایگزام دے رہا ہے. ایک اس کا فضائیہ میں پڑھ رہا ہے, وہ بھی اسی طرح CSS کی تیاری کر رہا ہے. تینوں پڑھ گئے, اس بیچارے کو نہیں پڑھنے دیا گیا, بند رکھا. یہ کیا, اسی طرح وقت گزرتا گیا. یہ میں اس لیے تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ابہام بھی ہو نا وہ بھی آپ نکل جائے. یہ جب 18 سال کا ہوا تو مذاق اڑاتے تھے, مسجد میں نہیں جانے دیتے تھے, مسجد میں اسے دھکے دے دیتے تھے کہ تم لڑکا ہو یا لڑکی ہو, کیوں تم ادھر آگے ہو فلانا. بڑی مشکل وقت گزارا. سگے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے اس کو جتنی تکلیف اٹھانی پڑی وہ بیان سے باہر ہے. 18 سال کی عمر ہے. اب یہ چلاس آپ تصور میں لائیں کہ بلبستان کا ایک علاقہ چلاس, یہ وہاں پیدا ہوا, اور اس گاؤں سے جو مین سڑک ہے 7 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. جنوری کا مہینہ تھا, اور جنوری کے مہینے میں رات 9 بجے دونوں بھائیوں میں کوئی لڑائی ہوئی, مذاق کر رہے تھے, اس نے اپنے بھائی کو مارا. جب مارا تو ماں باپ بھائیوں نے مل کر اس کو ایک جیکٹ میں گھر سے نکال دیا کہ جاؤ تم نکل جاؤ, ہمیں نہیں چاہیے. میں وہ سخت الفاظ نہیں بات کرنا چاہتا, آپ تصور کر سکتے ہیں جو ہماری سوسائٹی رکھتی ہے. یہ بیچارہ رات 9 بجے, جنوری کا مہینہ, سردی اور برف باری, آپ کو اندازہ کر سکتے. جب جنگل سے گزر رہا تھا تو جنگلی کتوں نے اسے گھیر دیا. جب جنگلی کتوں نے گھیرا تو یہ بقول اس کے کہ پتھر مار, چھڑیاں مار, ڈنڈا توڑ. یہ میں تھک گیا, کہتا میں گرنے ہی والا تھا تو پھر کتوں نے مجھے نہیں چھوڑنا تھا, تو اللہ نے بچانا تھا. زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں. اسے عقل دی, اس نے اپنی جیکٹ اتاری, قریبی کتے کے اوپر ڈال دی. جب ڈالی اس کی گردن پکڑ کر جب اسے مڑوڑا تو پھر اس کے بعد وہ اسے چیخیں ماری. بکیا کتے ان اپنے ساتھی کتے کی چیخوں سے بھاگ گئے, اسے چھوڑا, وہ بھاگا. تو ساری رات اسے درخت کے اوپر گزاری. جب صبح ہوئی پھر مین سڑک پہ آیا, موبائل وچا پنڈی آ گیا. 2 سال ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا, میرا علاج کہاں ہوگا, علاج کہاں ہوگا. کرتے کرتے براؤزنگ کر رہا تھا تو رات 2 بجے میرا ایک ٹی وی, ہم ٹی وی پہ جو ایک انٹرویو چل رہا تھا وہ اس کی نظروں سے گزرا. یہ ہمارے پاس آیا تو ماشاءاللہ اس کی ملٹیپل سرجری ہوئی ہے, 3 سرجری ہوئی ہیں. اب یہ الحمدللہ 100% لڑکا ہے. اب ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے. جب اس کا آپریشن ہو کر ٹھیک ہوا تو ماں باپ نے 300 سوٹ سارے گاؤں میں تقسیم کیے. تو اب بھائی کو پیسے دیتا ہے, حالانکہ بھائی اس کے یہ کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے. اب یہ اس افہام میں نہیں ہے کہ آپ اس کو لڑکی نہیں کہہ سکتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اب چھٹیوں پہ جا رہا ہے, اس کا رشتہ وغیرہ ہو رہا ہے تو شادی کے لیے ہو رہا ہے. بہت شکریہ. کوئی بات پوچھنی ہوگی تفصیل سے بعد میں پوچھ لیں تاکہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھتے ہیں. بیٹھو تم. یہ ہمارا برانڈ ایمبیسڈر بھی ہے اور ہم نے اپنے آفس میں سے جاب بھی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تیسری قسم ہے CH46XX. یہ 97% لڑکیاں ہوتی ہیں. جیسے میں نے ایک تصویر میں دکھایا تھا, وہ جو پیدا ہوتی ہیں ان کا ایکسٹرنل شیپ نہیں ہوتی کہ جس کا وہ اس کا جو جیسے عام بچیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں ہوتی. ان کو بھی ہجرا خسرا مخنث تیسری مخلوق بد دعا لگ جائے گی, اسے کچھ نہ کہو, شادی نہیں ہو سکتی, یہ وہ فارغ کر دو. وہ جو کیا کہتے ہیں گرو کمیونٹی ان سارے بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے.
وہ لے جاتی یہ تو ہماری مخلوق ہے, یہ ہمارا انہوں نے کام کرنا ہے, ہمارے ساتھ یہ ٹرانسجینڈروں میں شامل کرنا ہے, تو وہ لے جاتے ہیں. ان کا اللہ نے انہیں یوٹرس اور اووری دی ہوتی ہے, ہم ان کا کیا کرتے ہیں, ہم ان کی سرجری کر اس کے فرنٹ کے راستے کی شیپ بنا دیتے ہیں, راستہ بن جاتا ہے, تو بقیہ تو سسٹم اللہ نے دیا ہوا ہے. اب ماشاءاللہ کیونکہ چھوٹی عمر میں ہماری بچیاں آ جاتی, 2 بچیاں جو CH پیشنٹ تھیں اور وہ ماں بن گئی ہیں الحمدللہ. یہ کیونکہ یہ ایسے بچے ہیں کہ جن کو ہم بتا نہیں سکتے, میڈیا میں لا نہیں سکتے. روی جیسے کوئی دلیر نہیں ہے ہمارے پاس جو خود آ کر انٹروڈیوس کرے. اب لوگوں میں شعور اور یہ آ رہی ہے, مگر ان کو ایک پرابلم ہوتا ہے کہ اس CH پیشنٹ کو کہ انہیں زندگی بھر 2 میڈیسن کھانا پڑتی ہیں جو ان کے ہارمونز کو کنٹرول کرتی ہے. وہ 15 سے 20 ہزار روپے مہینے کی ڈوز ہے, اور وہ خیر ہم دے ہی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے, وہ اب سب کو 100% فری دے رہے ہیں. چوتھی قسم یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ خود ہی اندازہ لگا لیتے ہیں, مگر انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ نہ لڑکی والے طرح انہیں نارمل نظر آ رہا ہے, نہ لڑکے کی شکل میں نارمل نظر آ رہا ہے. یہ کلیئر ہے, ہم اور آپ کی طرح نہیں وہ ہے بچہ. تو وہ ایک بچے کو لڑکی کا ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ جی اس کو لڑکی ہی سمجھ لو, وہ لڑکیوں کی طرح پالنا شروع کر دیتے ہیں. ایک کو لڑکا سمجھ لیتے ہیں, اس کو لڑکوں کی طرح پالنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ایک ٹریٹمنٹ پروسیس سے گزارتے ہیں, ہمیں XX اور XY دیکھنا ہوتا ہے. اللہ نے اسے کوئی نہ کوئی جنس دی ہوئی ہے واضح طور پہ, یا لڑکا یا لڑکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ وہ بھی اس پہ پورا اترتا ہے. ہم کیونکہ میڈیکل سے ہیں اس کے تو ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو پھر اب یہ دیکھیں, یہ بچی ہمارے پاس 12 سال کی عمر میں آئی, کنزا نام تھا, لڑکیوں کے اسکول میں پڑھتی تھی, لڑکیوں کی طرح پال رہے تھے ماں باپ, سب کچھ کر رہے تھے. تو جب وہ بالکل یقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ لڑکی ہی ہے, ہم نے جب ٹیسٹ پروسیس سے گزارا تو ہمیں پتہ چلا یہ تو لڑکا ہے. تو یقین نہیں آ رہا تھا ان کو. خیر قصہ مختصر, ملٹیپل سرجری کے بعد یہ اب عبداللہ, یہ تو اب اس وقت کی تصویر ہے نا جب اس کا آپریٹ ہوا. اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا, اسی طرح آپ لوگوں کی طرح وہ بھرپور داڑھی شاڑھی ہے, اور وہ بڑی اچھی جاب کر رہا ہے, یہ چیزیں کر رہا ہے کہ وہ اس سے ایمبیگوٹی سے, وہ جو جنس کا واضح نہ ہونا تھا اس سے نکل آیا. ٹھیک ہے, اب وہ واضح طور پر لڑکا ہے, اس کی ایک معاشرے میں شناخت ہے. اچھا, اس سارے پروسیس میں جو بڑی اہم بات ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں اور جو میڈیا کہتا ہے, اس میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم تو جنس چینج کرتے ہی نہیں ہیں. یہ چاروں اقسام جنس چینج نہیں ہم نے کی, ہم نے تو جنس کو درست کیا جو ایٹ دا ٹائم آف دی برتھ اللہ نے بچے کو دے کر بھیجی ہوئی تھی. ہم نے اس تک پہنچے, اس تک پہنچنے کا مختلف پروسیس سے گزارا, اس کی جنس واضح ہو گئی. پہلی قسم کی ہم کچھ نہیں ہیلپ کر سکے, اسے آپ برتھ ڈیفیکٹ سمجھیں. اگلی تینوں اقسام جو ہے نا وہ قابل علاج ہیں, وہ 100% نارمل ہوئی. اب میڈیا کیا کرتا ہے, میڈیا کہتا ہے کہ لڑکی لڑکا بن گئی, لڑکا لڑکی بن گئی. ہم یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں چلے جاؤ, کوئی جنس چینج نہیں ہو سکتی, کوئی جنس کسی کی تبدیل نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہوا ہے وہ یہی ہے. اور یہی کنفیوژن ٹرانسجینڈر کو ہوتی ہے. ٹرانسجینڈر کہتے ہیں جی اس کی تو جنس چینج ہوئی تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی, ہمیں بھی کرے. جب ہم اس پہ آئیں گے تو پھر بات کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا جنس واضح نہ ہونے والوں کی چاروں اقسام اور یہ چیزیں ہو گئی. اب آ جاتا ہے بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جو علماء اور پبلک, جنرل پبلک اور شریعت کورٹ میں بھی تھا, جس میں 60 جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ڈاکٹر عمیر صاحب نے 65 رسپونڈر اور پٹیشنر تھے, اور اس میں وحد برتھ ڈیفیکٹ ایسی آرگنائزیشن تھی جو دونوں کا علاج کر رہی تھی. اور ہم نے ان کو بتایا کہ جی اصل مسئلہ کیا ہے, ٹرانسجینڈر ہے کیا. ٹرانسجینڈر پہلے سمجھیں, ٹرانسجینڈر جس گھر میں پیدا ہوتا ہے, ٹرانسجینڈر پیدا نہیں ہوتا, ٹرانسجینڈر بنتا ہے. جب جس گھر میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایبسولوٹلی نارمل پیدا ہوتا ہے, یا چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جیسے ہم اور آپ پیدا ہوئے. کوئی جنس واضح نہ ہونے والے بچوں کی طرح اس میں ایک بھی علامت نہیں ہوتی, بالکل 100% نارمل, جیسے ہم پیدا ہوئے, لڑکے پیدا ہوئے یا لڑکیاں پیدا ہوتی, یہ اس طرح ہے. اس کی عمر
جب کم از کم 4 سال کے قریب ہوتی ہے یا 4 سال کے بعد بھی کسی وقت اس کے دماغ میں کیمیکل کہہ دیں، مادہ کہہ لیں، رطوبت کہہ دیں، مگر میڈیکلی اور سائیکالوجی میں ہم جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں، وہ ایک جینڈر ڈسفوریا ڈیولپ ہوتا ہے. وہ جب ڈیولپ ہوتا ہے ایک نارمل مرد کو فیل کراتا ہے کہ تم لڑکی ہو، لڑکی ہو، فزیکلی نہیں ہے، وہ صرف فیلنگ اس کے اندر پیدا ہو جائے. اور اسی طرح ایک لڑکی کو فیل کراتا ہے تم لڑکا ہو، اور وہ اس پہ بضد ہو جاتے ہیں کہ میرے مرد کے اندر ایک عورت کی روح آ گئی تو میں کیا کر سکتا ہوں، وہ اللہ نے دی ہوئی ہے. عورت کہتی ہے میرے اندر ایک مرد کی روح آ گئی، میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو لڑکا ہوں تو مجھے اس طرح یہ ایسی کرو. تو یہ ٹرانسجینڈر کا صدیوں پرانا مسئلہ ہے، مگر یورپ اور دوسری وجہ سے اصل میں سٹارٹ کب ہوا. ایک انگریز ہے رابرٹ سٹالر، 1960 میں اس نے ایک تھیوری دی کہ انسان کی، اچھا یہ وہ مانتا ہے ایک بات، یہ سچ ہے، سچ بات مانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی 2 جنس ہیں، ایک وہ جس میں پیدا ہوا چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ اس کی شناخت ہے. دوسری جنس وہ ہے کہ جو وہ اڈاپٹ کر لے، اگر وہ اپنے لڑکے والی جنس پسند نہیں تو وہ لڑکی والی میں چلا جائے، یا لڑکی والی پسند نہیں وہ لڑکے والے میں چلے جائے. یورپ نے اس کو زیادہ پکڑ لیا اس بات کو. ہم یہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم 1960 کی اس گورے کی تھیری کو اپنائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمارے لیے جو احکام سامنے رکھے ہوئے ہیں اس کو مانیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے تو اس کو تو رول آؤٹ کر دینا. ریفرنس اس لیے دینا تھا کہ پرابلم کہاں سے شروع ہوئی. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، شاید میرے کم از کم ہمارے نالج میں ابھی تک کسی نے نہیں ٹرانسجینڈر کو ایک کے علاوہ کوئی اور کے اقسام میں کسی نے بیان کیا ہو. وہاں ہم لوگ ہیں جو ہم اپنے تجربے ایکسپیرینس جو جس سے دیکھتے ہیں، تو ٹرانسجینڈر کی 5 اقسام ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ جو جینڈر ڈسفوریا والے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ واقعی صحیح ٹرانسجینڈر ہے، ٹھیک ہے. ان کی میں آگے تشریح کروں گا ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ جو جنس واضح نہ ہونے والے یہ 4 اقسام کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، گرو کمیونٹی اور بعض اوقات ماں باپ بھی لا علمی کی وجہ سے کہ اس کو ہجڑا خسرا مخنث تیسری مخلوق سمجھتے ہیں، اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں علاج نہیں ہو سکتا، یہ بھی گھروں سے نکال دیتے ہیں، روی جیسے کو نکال دیا، ٹھیک ہے. یہ تو اللہ نے اس کو ہمت جس کو دینا شعور دینا تھا تو وہ بھی اس ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا ایگزامن کروایا جائے تو ان میں سے 30% ایسے ہوں گے جو انٹرسیکس ہیں، اور یہ واضح طور پہ یا لڑکا ہے یا لڑکی ٹرانسجینڈر نہیں ہے. تیسری قسم ہے بھکاری، سڑکوں پہ بھیک مانگنے والے لوگ جو آپ دیکھتے ہیں. سڑکوں پہ بھیک مانگنے والے 80% ایبسولوٹلی نارمل ہیں. ہم اور آپ کی طرح کے مرد ہیں، کیونکہ مانگنے کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، پیسہ ایزی منی ہے، کمایا جاتا ہے. آپ نے صرف لڑکیوں والے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے لپسٹک لگانی ہے، آپ نے تھوڑا سا سرخی پاؤڈر لگانا ہے، اور آپ نے سڑکوں پہ آ جانا ہے، اور رات شام کو 5,000 10,000 وٹ ایور جتنا بھی آپ کی وہ ایک دہاڑی لگ گئی آپ نے لگائی، اور شام کو یہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، اور منہ ہاتھ دھو کر ایبسولوٹلی نارمل موٹر سائیکل کو کک لگاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، اور بیوی بچے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ اگر ان پہ ہم بھیک مانگنے پہ پابندی نہیں لگانا چاہتے، کیونکہ ٹھیک ہے غربت ہے، صرف ٹرانسجینڈر کے روپ میں یہ جو مانگ رہے ہیں نا، اگر اس پہ پابندی لگ جائے نا تو جو آپ کو اتنا بڑا سائز نظر آ رہا ہے ٹرانسجینڈر کا، وہ چھوٹا ہو کر صرف جینڈر ڈسفوریا والا رہ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ایک ریئل رہ جائیں گے. چوتھی قسم یہ ہے، آپ کے لیے بھی حیرانگی ہوگی کہ ماں باپ ٹرانسجینڈر بنا دیتے ہیں. ماں باپ کی وجہ سے بھی بچہ یا بچی ٹرانسجینڈر بن جاتی ہے. فار ایگزامپل بچے لڑکے ہی لڑکے ہیں، 6 ہیں یا 7 ہیں، یہ ہے ایک لڑکی کی خواہش ہے، لڑکی نہیں پیدا ہوئی، ماں چاہتی کہ میرا ہاتھ بٹانے والی کوئی ہو، یہ ہو، تو کیا کر رہے کسی ایک بچے کو شروع میں جاؤ چائے بناؤ، جاؤ یہ چائے کا کپ مہمانوں کے آگے رکھو، چائے یہ کرو. جب جس بچے نے تابع داری میں یہ ایکسیپٹ کر لیا
تو سارا برڈن اس پہ ڈالنا شروع کر دیا. پھر اسی کو گھر کی, پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو فیملی میں انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. یہ میرا بیٹا نہیں ہے, یہ تو میری بیٹی ہے, یہ کچن کا کام کرتی ہے, کھانا پکاتی ہے, یہ کر لیتی ہے, میرا ہاتھ سنبھالتی ہے, لڑکیوں کی طرح کام کرتی ہے. اتنی ہیمرنگ ہوتی ہے کہ آپ اچھا بھلا نارمل انسان جنس کو ٹرانس کر جاتا ہے. سیم لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بے شمار واقعات. میں ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا انٹرسٹنگ تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو. ایک گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی. ماں باپ کو لڑکے کی خواہش تھی. میں نام اور جگہ غلط بتاؤں گا, نام اور جگہ میں غلط بتاؤں گا. فار ایگزامپل پنجاب کے گجرانوالہ میں پیدا ہوئی. نے اس کا نام محمد مشتاق رکھ دیا کیونکہ ان کا لڑکا چاہیے تھی, لڑکی پتہ تھا سب کچھ, محمد مشتاق. اب وہ بچی نے اذان کے بعد جو دوسرا نام سنا محمد مشتاق, گود سے نکل کر جب وہ کھیلنے میں آئی لڑکوں مشتاق 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 عدیل آصف قدیر, یہ سارے یہ گروپ لڑکوں کا ہے, یہ لڑکیوں کا ہے. تو وہ لڑکوں کے گروپ میں جا کر کھیلنا کھلنا شروع کر دیا. وہ سپورٹس میں بھی ان کے ساتھ سائیکل چلانا, گیمز کھیلنی. وہ سپورٹس میں اتنی آگے نکل گئی کہ میٹرک تک وہ انٹر اسکول کی چیمپئن ہو گئی, میڈل جیت لیے. جب وہ چیمپئن ہوئی تو پاکستان کا ایک نیشنل ادارہ ہے, میں اس کا بھی نام نہیں بتاؤں گا, اس جو ڈیلی ویجز پہ سپورٹس والے اٹھاتے ہیں, انہیں پتہ چلا کہ محمد مشتاق ایک ہے, تو کیونکہ اس نے گیٹ اپ بھی ویسا بنا لیا تھا, تو چلو ڈیلی ویجز کے اوپر ہے اس کو لے لیا. انہوں نے اپنی نیشنل ادارے نے سپورٹس ٹیم میں لے لیا. وہ اس میں بھی نیشنل چیمپئن ہو گئی. اچھا باقی کیونکہ اس کو پتہ تھا. اب جو 18 20 22 سال کی ہوئی تو ماں باپ کو رشتے آنے شروع ہوئے, فیملی میں شریکے میں رشتہ دار میں پتہ تھا لڑکی ہے. تو انہوں نے ایک دو پسند کیے, تو لڑکی کو آئے لینے کے لاہور ہاسٹل سے کہ جی آؤ. اس نے کہ کیا تمہارا رشتہ آیا, کس کا؟ لڑکے کا. اس نے وہ کیوں, میں تو خود لڑکا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بیٹی یہ تمہیں پتہ ہے تم لڑکی ہو. اس نے کہا نہیں یہ میرے میڈل, یہ میرا نام, یہ جگ, میں آپ مجھے کیا. وہ زبردستی لے کر آئے, پھر بھاگ گئی, پھر آئی, پھر بھاگ گئی, ہمارے پاس بھی لے کر آئے. یہ تو خیر ماں باپ دیکھ یقیناً خاندان کو رشتہ داروں کو سب کو پتہ تھا, ان کے لیے شرمندگی ہو رہی تھی. تو انہوں نے ایک اس سے آخر میں تنگ آ گئے جب جو شادی نہیں کر رہی تھی, تو انہوں نے ایک اس سے کہا کہ اچھا ایسا کرو تو تم کسی کے ساتھ نا ایک جھوٹا نکاح بغیر رجسٹر نکاح کر لو, تاکہ وہ میں سائن کر کر دے دو, ہم کم از کم رشتہ داروں خاندان کو بتائیں گے شادی ہو گئی, دبئی چلی گئی, فلانی جگہ چلی گئی, تعلق ختم کر دو. اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے اپنے سپورٹس فیلو سے کہا, اس کو پتہ بھی تھا جو بھی کچھ ہو وہ چیزیں تو چھپی نہیں رہتی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے نکاح کیا, نکاح کر کے جب سائن کیا رجسٹر نہیں, تو جانے لگی تو بازو پکڑ لیا. کدھر؟ کہتا میرے گھر چلو, تم تو اب میرے نکاح میں ہو. کہتا تمہیں پتہ نہیں یہ تو ہم نے جھوٹ بول. کہتا وہ بات کی باتیں ہیں, اب تو میں نے نکاح کیا تمہیں گھر لے کر جاؤں گا. یہ ایسی شرمندگی والی بات ہے ہماری سوسائٹی کی کہ کسی کی مجبوری کو سمجھتے. 2 ہفتے اپنے گھر میں رکھا, 2 ہفتے رکھنے کے بعد کہتا یہ لو نکاح نامے کے پیپر جہاں مرضی استعمال کرو. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے.